السلام علیکم معزز دوستو، ایک دن کا گیپ ہوا ہے تو آج میں زبان کے موضوع پر زبان ایز اے جرنل نہیں، انگریزی زبان اور اس کے اندر بھی تلفظ، کسی بھی قوم کے تلفظ کو کاپی کرنا ایک سنڈروم ہے، ایک روگ ہے یا مرض ہے جس کے پیچھے تہذیبی احساس کمتری بھی ہوتا ہے اور کلونیل ایجنڈا بھی ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ عربی ایکسنٹ میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ انگریز نظر آنے کے لیے انگریزی ایکسنٹ میں بات کرتے ہیں۔ ایک برے صغیر کے باشندے کے لیے براہ راست انگریزی کے ایکسنٹ کو فالو کرنا یا سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ انگریزی اور رشین زبانیں جو ہیں بنیادی طور پر ایکسنٹ بیسڈ ہیں، یعنی اس میں کسی بھی لفظ میں سیلیبل کی سٹریس اور انسٹریسڈ فارم سے معنی کا تعین ہوتا ہے۔ رشین کی تو خیر ابھی نہیں بات میں کر سکتا، لیکن انگریزی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ انگریزی جو ہے وہ بیسیکلی جرمینک اور اینگلو سیکسن سے ماخوذ ہوئی ہے، اس کا سٹرکچر وہاں سے نکلا ہے۔ تو چونکہ جب اس کا سٹرکچر وہاں سے نکلا تو اس کے اوپر جو سپر سٹرکچر اس کا بنا ہے وہ ہے رومانس لینگویج، یعنی لاطینی اور یونانی الفاظ جو ہیں اس پہ بہت زیادہ شامل ہو گئے، لیکن اس کا بنیادی سٹرکچر جو ہے نا یا بنیادی پیٹرن وہ یہی ہے۔ اور جرمینک گروپ میں انیشیل سٹریسڈ لینگویج کہا جاتا ہے اس کو لنگوسٹک میں، کہ جرمینک لینگویج جو ہے نا اس میں عام طور پر انیشیل سٹریسڈ ہوتا ہے اور فائنل جو ہے انسٹریسڈ ہوتا ہے، یعنی آخری حروف موسٹلی انسٹریسڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو فارمولا انہوں نے بنایا اور یہ کیوں نکلا ایکسنٹ بیسڈ کیوں ہوئی ہے انگلش لینگویج، اس کی وجہ یہ ہے کہ گردانوں سے جان چھڑانے کے لیے نا انہوں نے سنتھیٹک لینگویجز کہتے ہیں گردانوں کو، سنتھیٹک لینگویج سے انالیٹیکل لینگویج بن گئی، یعنی پارٹس آف سپیچ بن گیا، ہر لفظ جو ہے الگ الگ کیٹیگری میں ہوتا ہے، ان کو اکٹھا کر دینے سے سینٹیکس اور جملہ بن جاتا ہے۔ گردان اور پیراڈائم یا ڈکلینشنز کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب یہ انگلش گرامر کا سٹرکچر یا اس کی لینگویج کا سٹرکچر ہوا تو انگریزوں نے اپنی تساہل پسندی یا کہہ لیں روایت پسندی کی وجہ سے ایکسنٹ کو بنیاد بنا لیا، اور ایکسنٹ میں ہوتا ہے کہ کانٹینٹ ورڈ کو کمپیریٹیولی اونچی اور تیز آواز میں کیا جاتا ہے، اور پری فکسز اور جو ہوتے ہیں سفکسز یا وہ الفاظ جن کے فنڈامنٹل میننگز نہیں ہوتے، صرف ٹیمپریری میننگز ہوتے ہیں، ان کو انسٹریسڈ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے اینگلو سیکسن میں بھی اور انڈو یورپین میں بھی، کہ ان کی فائنل ڈیلیشن آف وولز کیسے ہوئی ہے اور ایکسنٹ کس طرح ڈیولپ ہوا ہے۔ اس میں انڈک لینگویج بھی آ جائیں گے، سانسکرت بھی آ جائے گی، لیکن وہ براڈ سبجیکٹ ہے، میں ابھی اتنا ہی آپ کو بتاؤں گا کہ انگریزی زبان میں ایکسنٹ دو بنیادوں پر ہوا۔ ایک تو روایتی طور پر ایک گردانوں سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو لفظ کسی لفظ کے اندر جو سلیبل اہم ہوتا ہے اس کو اونچی آواز میں، جو غیر اہم ہوتا ہے اس کو نیچے۔ اس کا کوئی فائنل پیٹرن نہیں ہے، جیسا کہ کچھ زبانوں میں پین الٹیمیٹ ہوتا ہے، یعنی آخری سے پہلا حرف جو ہے نا وہ اس کو سٹریسڈ کیا جاتا ہے، جیسے گریک میں ہے۔ تو یہ سٹریسڈ کی یہ اتنی بنیاد ہے۔ سٹریسڈ کے بعد پھر انگلش میں انٹونیشن بھی آتا ہے، انٹونیشن ہر لینگویج میں ہوتا ہے۔ تو انگریزی زبان بنیادی طور پر سٹریسڈ بیسڈ ہے، اور سٹریسڈ کو ہم فالو تبھی کر سکتے ہیں، ڈکشنریز دیکھ کر نہیں کر سکتے، ہم اس کو امرجن یعنی ان کے اندر رہ کر یا اس کو سن کر
اور سن کر ہمیں انڈیویجول کا ہوتا ہے، ہر جملے کا بھی اپنا ایک سٹریس ہوتا ہے، تو پھر ہم جملے کا سٹریس اور لفظ کا سٹریس براہ راست نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے بڑی ریاضت، یا پھر اس کے لیے ہمیں براہ راست قوم سے ٹچ کرنا پڑتا ہے، ان کو اہل زبان کو ٹچ کرنا پڑتا ہے. Subscribe to my YouTube channel and press the bell.